بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. سنیے متفق علیہ حدیث. منکر نکیر آ کے میت کو اٹھائیں گے اور اٹھا کے پہلا ایک ہی سوال کریں گے, ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل لمحمد, بتا اس محمد مصطفیٰ کے بارے میں تیرا عقیدہ تھا. ارے دنیا کی خیرات بھی حضور کے دم سے صلی اللہ علیہ وسلم, اور قبر کی شام میں نجات بھی حضور کے دم سے. باقی سوال سب بات کہوں گے, قبر میں بخشش کا مدار آقا علیہ السلام کی معرفت پر ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ پھر جب وہ پہچان لے گا ہاں یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, فَيُقَالُ لَهُ انظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ قَدْ أَبْدَلَكَ اللَّهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا. اس کے سامنے ایک طرف دوزخ کر دی جائے گی قبر میں, ایک طرف جنت کا منظر آ جائے گا اور بتایا جائے گا اے مرنے والے دیکھ یہ تمہارا ٹھکانہ تھا دوزخ, اگر تو مصطفیٰ کو پہچان نہ سکتا اس دوزخ میں جاتا. فقط ایک سبب سے تو نے جو تاجدار کائنات کو پہچان دیا ہے کہ میرے آقا ہے, صرف حضور کے پہچان کے تصدق سے تیری دوزخ کو جنت میں بدل دیا گیا ہے. اور لوگوں اس دنیا کی خیر بھی آقا کے نالے میں ہے, اس دنیا کی سلامتی بھی مصطفیٰ کی نسبت میں ہے, اس دنیا کی کامیابی و کامرانی بھی حضور کے جوڑے میں ہے, اور قبر میں شادمانی بھی حضور کی معرفت میں ہے. جاتے کہاں ہیں میرے آقا کے سوا امت کا اور ہے کیا, میرے آقا کے سوا مرد مومن کا اور ہے کیا, ارے میرے آقا کے سوا دنیا میں بھی قبر میں مصطفیٰ کے سوا ہمارا سرمایہ کیا ہے. حضور سے جڑو, حضور سے عشق کرو, حضور سے محبت کرو, حضور کا ادب کرو, حضور کی سنت کی اتباع کرو, آقا کی اطاعت کرو, حضور کی سیرت طیبہ کو اوڑھنا بچھونا بن جائے تاکہ دنیا بھی سمجھ جائے اور قبر بھی منور ہو جائے. اور یہ تو قبر کا معاملہ. اور آخری بات, دنیا بھی حضور کی نسبت سے سمجھ جائے گی, آخرت بھی حضور کی نسبت سے سمجھ جائے گی. اور پھر جب قیامت کے دن جاؤ گے تو لوگوں اللہ کی عزت کی قسم قیامت کے دن بھی جب جا کے دیکھو گے تو کچھ نظر نہیں آئے گا. قیامت کے دن کی بخشش بھی صرف واسطہ مصطفیٰ سے ہوگی. اور میں آپ کو حدیث بتانا چاہتا ہوں, قیامت کے دن جب آپ پہنچیں گے, قیامت کے دن سنو میرے آقا نے فرمایا بڑی خاص بات, اور یہ لب لباب اور نچوڑ ہے حیدرآباد دکن کے لوگوں. آج ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے. ایک میرا مجھے وہ یاد آ رہا ہے وہ رات جب سالار ملت حضرت سلطان صلاح الدین اویسی حیات تھے, یہاں بیٹھے تھے میرے دائیں پہلو میں, اور ان کی آمد کے موقع پر میرا خطاب تھا, وہ بھی سمندر تھا. اور آج 8-9 سال کے بعد آیا ہوں, آج اس سمندر پہ بھی بڑا سمندر ہے. ارے یہ سمندر عشق مصطفیٰ کا ہے, یہ سمندر محبت مصطفیٰ کا ہے, نسبت مصطفیٰ کا ہے, تعلق مصطفیٰ کا ہے. مجھے علم ہے, مجھے کوئی غلط فہمی نہیں, مجھ میں اور ہے کیا, یہ لاکھوں کی تعداد میں ٹھاٹھے مارتا ہوا ایوولوشن آف مین کائنڈ کیوں آیا ہے؟ تو مجھے دیکھنے تھوڑا آیا ہے. میں کیا ہوں, میری حیثیت کیا ہے, میں تنکے سے بھی کمتر ہوں, مگر فقط علم ہے اس لیے آیا ہے کہ یہ مصطفیٰ کے عاشق ہیں اور ان کو پتا ہے یہاں عشق مصطفیٰ کی خیرات بچے گی, عشق مصطفیٰ کی خیرات بچے گی, اس میں مصطفیٰ کی بات ہوگی, نسبت مصطفیٰ کی بات ہوگی. میں اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں امن سکھاؤں اور مصطفیٰ سے کٹے ہوئے تعلق کو جوڑ کر جاؤ, جڑ جاؤ میرے آقا سے اور حضور کے نالین سے جڑ جاؤ. کیونکہ قیامت کے دن سنیے آخری حدیث, قیامت کے دن چلو کھڑے ہو گئے, کھڑے رہنے دو, مت بیٹھاؤ, سنو خاموشی سے. اب سمندر اٹھ گیا ہے, سمندر خاموشی سے سنو, جیسے آج اٹھے میری بات سنے, پن ڈراپ سائلنس, کوئی آواز نہ آئے, کوئی آواز نہ آئے.
جیسے آج اٹھے ہو آقا کا نام سن کر. اب میری بات سنو. حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر نے روایت کیا, ہم تنگوش ہو کر سنو. حضرت عبداللہ بن سلام نے روایت کیا, حضرت عبداللہ بن مسعود نے روایت کیا, حضرت مجاہد تابعی نے روایت کیا, حضرت ابی وائل نے روایت کیا. ان سب صحابہ تابعین نے روایت کیا. اور وہ کیا, جیسے آج اٹھے ہو, سنو میری بات, آقا کا نام سن کر جیسے سمندر سے لہریں اٹھ کے 10 فٹ کھڑی ہو جاتی, عاشق کھڑے ہو گئے. اور میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں, تصور کرو قیامت کے دن کا. اللہ کی عزت کی قسم, حدیث کی تفسیر کی کتابیں بڑی بڑی ہیں. میری اس کتاب کو پڑھو, الفتوحات النبویہ فی الخصائص الاخرویہ. میں نے اس کے سینکڑوں صفحات ان حدیثوں میں درج کر دیے کہ قیامت کا دن ہوگا, اسی طرح قبروں سے اٹھو گے, قبروں سے اٹھو گے. یاد رکھنا, جب قبروں سے اٹھے گے مصطفیٰ کی امت اور دائیں بائیں تم دیکھو گے تو عرش پر تمہیں 2 کرسیاں نظر آئیں گی. عرش پر 2 کرسیاں نظر آئیں گی. ایک کرسی کرسی خدا ہوگی, دوسری کرسی کرسی مصطفیٰ ہوگی. کرسی کرسی خدا ہوگی, دوسری کرسی کرسی مصطفیٰ ہوگی. حدیث میں آتا ہے, صحابہ کہتے ہیں قیامت کے دن فرمایا اذا کان یوم القیامہ جیء بنبیکم فاوقد بین یدی اللہ علی کرسیہ. حضور کو بلائے گا اللہ پاک, فرمائے گا میرے محبوب مصطفیٰ یہ میری کرسی ہے, اس 7 والی کرسی پر تو بیٹھ, میں آج قیامت کا صدر ہوں, تو قیامت کا وزیر اعظم ہے. اور اللہ پوچھے گا مصطفیٰ بتا, خود بتا تیری امت کے ساتھ آج کیا کیا جائے, مشورہ دے. آکاش کریں گے باری تعالیٰ حدیث صحیح ہے, تیرے بندے ہیں تو جیسے چاہ کر. فاستشارنی ربی ماذا یفعل بامتک, اللہ مجھ سے مشورہ مانگے گا. نہیں مصطفیٰ پھر بتا کیا کروں. عرض کروں گا مولا تو مالک ہے, جیسے تو چاہے کر. اللہ فرمائے گا نہیں بتا کیا کروں. حضور عرض کریں گے مولا تو مالک ہے. اللہ نے کہا, اللہ فرمائے گا مصطفیٰ اگر تو کچھ نہیں بتاتا تو سن لے, مجھے اپنی عزت کی قسم تو بیٹھ کر مجھے بتاتا جا, میں تیری امت کو جنت میں ڈالتا جاتا ہوں. جب تو کہے گا بس کر تب میری رحمت کا دروازہ. آپ کو مبارک ہو کہ جنت کے دن بھی مصطفیٰ کی سلطنت ہوگی, اور وہ سلطنت میں سب سے پہلا کرم ان پر ہوگا جو عاشقان مصطفیٰ ہوں گے, جو غلامان مصطفیٰ ہوں گے, جو متبعین سیرت مصطفیٰ ہوں گے, جو مطیعین حکم مصطفیٰ ہوں گے. اللہ پاک جوتا دے لے, آپ کو سلامت رکھے. اللہ پاک اہل دجن کو سلامت رکھے. آپ کا سمندر مجھے یاد رہے گا, آپ کا ٹھاٹے مارتا سمندر یاد رہے گا, اور میں آپ کی محبتیں دیکھ کر ہندوستان کو یاد رکھتا ہوں, اور آپ کے عشق جذبے دیکھ کر مجھے ویسے کرنی کی کیفیتیں یاد آتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ میرے آقا نے ہند کا ذکر کیا, اپنے لبوں سے ہند کا ذکر کیا, اور فرمایا جب ہند کا وقت آئے گا اسلام کی فتح کا, اگر میں اس زمانے زندہ ہوا تو خود شریک ہو جاؤں گا. اللہ آپ کو سلامت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تمام حضرات اپنی اپنی جگہ پر رہیے.
حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، تمام محکمہ جات کا، اور اس جلسے کی برخاستی کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اس خبرنامے کو پیش کیا ہے ملکہ فرنیچر، روبرو والٹر ہوٹل، مغل پورہ، حیدرآباد۔ اور کیا ہوا دیدی؟ منی دودھ نہیں پی رہی۔ بلال ڈیری ملک پلاؤ۔ بلال ڈیری ملک، بلال ڈیری ملک، بلال